دوسری تواریخ اور اس کا 15واں باب جو 19 آیات پر مشتمل ہے۔ آسا کی اصلاحات۔ اور خدا کی روح عزریہ بن عدید پر نازل ہوئی، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا، اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں، قوم قوم کے مقابلے میں اور شہر شہر کے مقابلے میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ جب آسا نے ان باتوں اور عدید نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے مکروہ چیزوں کو دور کر دیا، اور خداوند کے مذبح کو جو خداوند کے اسارے کے سامنے تھا پھر بنایا۔ اور اس نے سارے یہودا اور بنیامین کو اور ان لوگوں کو جو افرائیم اور منسی اور شمعون میں سے ان کے درمیان بود و باش کرتے تھے اکٹھا کیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے بکثرت اس کے پاس چلے آئے۔ وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7,000 بھیڑیں قربان کیں، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو وہ قتل کیا جائے۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر ترہیوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی، اور سارا یہودا اس قسم سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے، اور وہ ان کو ملا، اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امان بخشی۔ اور آسا بادشاہ کی ماں ماکا کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا، کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکروہ بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی قدرون میں اس کو جلا دیا، لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا، اور اس نے خدا کے گھر میں وہ چیزیں جو اس کے باپ نے مقدس کی تھیں اور جو کچھ اس نے خود مقدس کیا تھا داخل کر دیا، یعنی چاندی اور سونا اور ظروف۔ اور آسا کی سلطنت کے 35ویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی۔